انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے، سنا دیجئے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ سکھا دیجئے کہ بفضل اللہ، کہ جب بھی میرے بندوں کو میرا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب بھی میرے بندوں کو میری رحمت ملے، کیا کیا ملے؟ اس کا فضل اور اس کی رحمت۔ تو محبوب ان کو سمجھا دے کہ میرا فضل اور میری رحمت ملنے پر شور نہ مچائیں، بوتھی نہ بگاڑیں، جلیں کوڑے نہیں، بلکہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، دھوم دھام سے خوشیاں منائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ میرا فضل ملے تو خوشیاں کرنا، میری رحمت ملے تو خوشیاں کرنا؟ یہ اللہ کیوں فرماتا ہے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کے کسی استاد صاحب نے آپ کو دیا انعام کہ بیٹا یہ تیرا انعام ہے، یہ پین ہے، کتاب ہے، کوئی چیز انعام دی، اور آپ انعام لے کر مجھے بتائیں، ان کو بتائیں، دیکھو جی دیکھو، مجھے میرے استاد جی نے انعام دیا ہے۔ جو آدمی اپنے استاد کے دیے انعام کی خوشی کرے، چرچا کرے، کیا خیال ہے جب استاد کو پتا چلے گا کہ میرے شاگرد نے تو میرے انعام کی بڑی قدر کی ہے، بڑی خوشی کی ہے، تو انعام دینے والا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خوش ہوگا۔ لیکن شاگرد بھی ہوتے ہیں نا قسم قسم کے، نسل و نسلی۔ اگر شاگرد مل جائے بے قدرہ، اپنے استاد کے دیے ہوئے انعام کو لے کر اس کی قدر نہ کرے، پھینک دے، تو جب استاد کو پتا چلے گا کہ میرے شاگرد نے میرے دیے انعام کی قدر ہی نہیں کی، تو کیا خیال ہے اب استاد سن کر خوش ہوگا یا ناراض؟ ناراض۔ بس سمجھ لو اللہ فرماتا ہے، میرے بندو تم ہو میرے بندے، میں ہوں تمہارا خالق، تم ہو عبد، میں ہوں معبود، میں تمہیں انعام دیتا ہوں، تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، تو میرا انعام لے کر، میری نعمتیں لے کر جلنا نہیں، کڑنا نہیں، دل تنگ نہیں ہونا، بلکہ میں اللہ کا دیا ہوا انعام ملنے پر خوشیاں منانا۔ خوشی تم مناؤ گے، خوش پروردگار ہو جائے گا۔
اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کتنے ہی فضلوں سے نوازا ہے، لیکن اس ساری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، اللہ سے خود پوچھتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر نذیر بنا کر، داعی اللہ اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ پیارے محبوب وبشر المؤمنین، ان مومنوں کو مبارکباد دے دو، بشارت دے دو۔ پیارے تیرا شاہد بن کے آنا، تیرا مبشر نذیر بن کے آنا، تیرا داعی اللہ اور سراج منیر بن کے آنا، یہ کوئی اللہ کا چھوٹا سا فضل نہیں، بلکہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ یہ اللہ کا فضل کبیر ہے، سب سے بڑا فضل ہے۔ جب اللہ کا چھوٹا سا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ، اور جب اللہ کا سب سے بڑا فضل پیارا مصطفیٰ ملے تو ایمان والو دھوم دھام سے جشن مناؤ۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کب خوشی کرنی ہے؟ جب اس کا فضل ملے اور جب اس کی رحمت ملے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی نبی کریم علیہ السلام ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی نبی کریم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور یہ پروردگار کی قسم ہے، یہ سرکار کے آنے پر خوشی کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے کہ آپ تو آپ ہیں، آپ تو نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، سرکار کے امتی ہیں۔ اگر کبھی کسی دشمن نے بھی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی خوشی منا لی، اللہ کی رحمت سے وہ بھی نہیں خالی گیا۔ اگر تو خوشی منائے گا تو کس طرح خالی چلا جائے گا؟ دیکھیے، جب سرکار کا میلاد شریف ہوا، سرکار پیدا ہوئے، ابو لہب کی ایک لونڈی جس کا نام ہے سویبہ، اور یہ یاد رہے کہ یہ جو سویبہ ہیں انہوں نے چند دن تک نبی کریم علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا ہے حضرت حلیمہ کے آنے سے پہلے۔ تو یہ بھاگی بھاگی آئیں ابو لہب کے پاس اور آ کے کہنے لگیں، ابو لہب تجھے مبارک ہو،
काहे की? तेरे घर यतीम भतीजा पैदा हुआ है। अच्छा, भाई अब्दुल्ला के घर लड़का पैदा हुआ है? कहने लगी हां। बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। ये हमारे भी कई इलाकों में रवाज है कि घर में लड़का पैदा हो तो नाई को या किसी और को भेजते हैं, जा जाके चाचे को मामे को मुबारक दे आ। वो जब चचा को, मामू को, दूसरे अजीज को, रिश्तेदार को जाके मुबारक देता है ना, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें भतीजा दिया है, भांजा दिया, तो खुश होता है। तो खुश होकर मुबारक देने वाले को इनाम देता है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई 100 रुपया देगा, कोई 500 रुपया देगा, कोई 1000 रुपया देगा। कोई जिम्मेदार टाइप हुआ तो कहेगा वाह अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, बड़ी देर के बाद घर में अल्लाह ने बूटा लगाया, चल ये तू भैंस ही ले जा इनाम के अंदर। ये रवाज है, आप भी जानते हैं। बस समझ लो उसको भी बड़ी खुशी हुई। उसने अपने दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से किया इशारा और मुबारक देने वाली को कहने लगा हरर तो के या सुवैबा, ए सुवैबा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। उसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद की खुशी मनाई, लेकिन यह भी याद रहे कि उसने नबी समझ के मीलाद नहीं मनाया था। उसने मीलाद मनाया था अपना भतीजा समझकर। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, अब यही चचा जिसने 40-43 साल पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद पर खुशी का इजहार किया था, लौंडी को आजाद किया था, वही चचा अब मेरे आका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जितना तंग मुझे मेरे इस चचा ने किया है उतना तंग मुझे कभी किसी और ने नहीं किया। और ये अबू लाब इतना बड़ा लानती है कि जब तक हमारे कारी साहिबान इस पर 4 तबर्रे न भेज लें, इसकी मुजम्मत न कर लें, इनका भी कुरान पूरा नहीं होता। देखिए अल्लाह ने उसकी मुजम्मत में पूरी सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। और इस पर लानत भी इतनी पड़ी थी अबू लाब पर। ये मरा तो चीचक की बीमारी से मरा। अब इसके सगे बेटों ने भी इसको दफन नहीं किया, लाश पड़ी रही। 2-3 दिन के बाद इसकी लाश ने बू देनी शुरू कर दी। अब लोगों ने बेटों से कहा तुम्हारा अब्बा था, उसकी लाश बू दे रही है, कुछ करो इसका। अब उन्होंने हाथ लगाना अपने बाप को गवारा नहीं किया, लंबी लंबी डांगें पकड़ ली और यूं ना उसकी लाश के पास डांगें करके ना धक्का दिया। इस तरह धक्के दे देकर एक गड्ढे के अंदर उसको गिराया, ऊपर से दीवार गिरा दी, पत्थर फेंक के यूं उसकी कब्र बनी। ये नबी पाक के गुस्ताख का अंजाम हुआ दुनिया में। लेकिन उसने एक मर्तबा मिलाद मनाया था, अल्लाह की रहमत से खाली नहीं गया। जब मर गया, उसके मरने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम के दूसरे चचा हजरत अब्बास ने देखा ख्वाब, और यह बुखारी शरीफ के अंदर है। ख्वाब देखा तो फरमाया अबू लाब तेरा क्या हाल है? कहने लगा बड़ा ही बुरा हाल है, मेरे दाईं तरफ आग है, बाईं तरफ आग है, आगे आग है, पीछे आग है, ऊपर आग, नीचे आग, हर वक्त में आग के अंदर जलता रहता हूं।
بڑی تکلیف ہے، لیکن ساتھ ہی بولا، کہنے لگا بھائی عباس ایک بات ہے، جب بھی پیر کا دن آتا ہے، پیر کی رات آتی ہے، میرے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے سفید سفید رطوبت نکلتی رہتی ہے، میں وہ انگلی منہ کے اندر رکھ کے چوستا رہتا ہوں، مجھے 24 گھنٹے عذاب کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت عباس نے فرمایا یہ تجھ پر کرم کیوں ہوا؟ کہنے لگا وہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو وہ میرا عمل پسند ہوا، میرے لیے پیر کی رات تخفیف کی رات ہو گئی، میرے لیے پیر کی رات عذاب بہت ہلکا ہو گیا۔ حدیث شریف تو ختم ہو گئی، حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا، امام قسطلانی نے لکھا، امام زرقانی نے ارشاد فرمایا، ابن جوزی بھی بولے یارو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، خود نجدیوں کے امام اب محمد بن عبد الوہاب نجدی کے سگے بیٹے عبداللہ نے مختصر سیرت الرسول کے صفحہ 13 پر یہ حدیث نقل کر کے آگے لکھا، اے نبی کا میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو، وہ تو نبی کا گستاخ تھا، تم تو نبی پاک کے غلام ہو، اس نے میلاد منایا تھا بھتیجا سمجھ کر، تم میلاد مناتے ہو اللہ کا محبوب سمجھ کر، جب وہ اللہ کی رحمت سے خالی نہیں گیا تو تم بھی اللہ کی رحمت سے خالی جا سکتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو بھئی یہ میلاد شریف منانا، میلاد کی خوشی کرنا، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ بعض ساتھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے باوجود پھر نبی پاک کی آمد پر خوشی سے روکتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، یا کلمہ پڑھنا چھوڑو یا خوشی کرنا، خوشی سے مت روکو۔ کلمہ بھی پڑھتے ہو اور سرکار کے آنے پر خوشی سے روکتے ہو۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کے والد صاحب کسی اور شہر میں چلے گئے، یا آپ نے الگ مکان بنا لیا، بچے بڑے ہو گئے، کسی اور شہر میں چلے گئے، آپ کے والد صاحب آپ کے گھر آئیں تو حلالی بیٹا باپ کے آنے پر خوشی کرتا ہے یا جلتا ہے؟ کیوں خوشی کر رہے ہو بھائی؟ کوئی کہے اوے کیوں خوشی کرنا پہ تو قرآن کے لیے؟ تو بتاؤ آپ کیا کہو گے اسے؟ انہوں نے کہا بھی میرے ابا جان آ رہے ہیں، میں ان کے آنے پر خوشی نہیں کروں گا تو اور کون خوشی کرے گا؟ اور اسی طرح خدا کی قسم ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ ہیں کروڑوں باپ مصطفیٰ کے جوتے پر قربان کیے جاتے ہیں۔ ارے جب اپنے باپ کے آنے پر خوشی کی جاتی ہے تو جو سید الانبیاء ہے ان کے آنے پر بھی ایمان والا خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اب یہاں بعض لوگ وہ خوشی سے روکنے کے لیے ہمیں طرح طرح کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں دیکھو یہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اللہ کا فضل ملے تو خوشی کیا کرو، اللہ کی رحمت ملے تو خوشی کیا کرو، یہ تو اللہ نے فرمایا، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت نبی کریم علیہ السلام ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچو یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہمیں کب ملا؟
آج سے 1480 سال پہلے، کتنے سال پہلے اللہ کا سب سے بڑا فضل ملا؟ 1480 سال، کیونکہ اس وقت ہے سن 1427 ہجری، اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، سرکار کی جلوہ گری اس سن کے شروع ہونے سے 53 سال پہلے ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی۔ جب ہجرت فرمائی تو اب سن ہجری شروع ہو گیا، تو 27 میں 53 جمع کرو تو بنتے ہیں 80۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہمیں ملا تھا 1480 سال پہلے۔ تو جب اللہ کا فضل ملا تھا اس وقت خوشی منا لینی تھی۔ ہر سال نبی کا میلاد کیوں کرتے ہو؟ یا کوئی کہے اچھا چلو تم کہو گے جی ہم اس وقت تو تھے ہی نہیں، ہمیں تو اس وقت سرکار کے آنے کا پتہ چلا جب ہمیں ہوش آیا، تو چلو زندگی میں ایک بار تم نے میلاد کی خوشی کر لینی تھی، یہ ہر سال نبی پاک کے آنے کی خوشی کیوں کرتے ہو؟ تو آئیے بھائیو، میں اللہ کا قرآن پڑھ کر اس کا جواب عرض کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا قرآن یہ کس رات میں آیا تھا؟ اونچا بولو، لیلۃ القدر میں۔ تو ہر سال قرآن آتا ہے یا ایک ہی مرتبہ آیا تھا؟ ایک ہی مرتبہ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا، نازل یہ ایک مرتبہ ہوا، لیکن اتنی شان والا، اتنی عظمت والا کہ سال کے بعد جب بھی نزول قرآن کی رات دوبارہ آتی ہے، 1000 مہینے کی عبادت اور ریاضت سے یہ رات بڑھ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ جس طرح قرآن ہر سال نازل نہیں آتا، نازل نہیں ہوتا، اسی طرح صاحب قرآن کی ولادت بھی ہر سال نہیں ہوتی۔ صاحب قرآن کی ولادت تو زندگی میں ایک مرتبہ ہوئی، لیکن ہے اتنی عظمت والے، اتنی شان والے کہ یہ لیلۃ المیلاد سال کے بعد جب بھی دوبارہ آتی ہے، شاہ عبدالحق فرماتے ہیں مرتبے اور شان میں یہ لیلۃ القدر سے بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ لیلۃ القدر بھی ہمیں ملی تو کس کے صدقے؟ نبی پاک کے صدقے۔ اگر نبی پاک آتے ہی نہ تو نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ ہمیں رمضان ملتا، اور نہ ہی ہمیں لیلۃ القدر ملتی۔ یہاں پر پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ جب 12 ربیع الاول آئے تو 12 ربیع الاول کو تم خوشی کر لیا کرو، تو سال میں ایک دن اسی بھی اوکھا سوکھا کر لیا کریں گے۔ لیکن یہ جو ربیع الاول شریف جب سے شروع ہوا ہے، اسی وقت سے یہاں میلاد شریف شروع ہو گیا۔ دیکھ رہے ہو نا شہر کے اندر میلاد شریف ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں آج کل صحت کی خرابی کی وجہ سے زیادہ وعدے نہیں کر رہا، لیکن رات کو میں یہ محمد آباد میں تھا، ستیانہ روڈ پر، اس سے پچھلی رات نورپور میں تھا، میلاد شریف پڑھ رہا تھا، اور آج ہوں گا میں محمد پورہ میں، کل حضرت کرما والا شریف۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، نہ کرنے کے باوجود میلاد شریف پڑھا جا رہا ہے۔ کسی جگہ یکم ربیع الاول کو، کسی جگہ 2 کو، کسی جگہ 10 کو، کسی جگہ 11 کو، اور ربیع الاول کی آخری تاریخ تک میلاد شریف، پورا مہینہ میلاد شریف۔ اور جب ربیع الثانی آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو اب شاید میلاد سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن ربیع الثانی آ گیا، اب یہ سنی 11ویں شریف کی طرف ہو جائیں گے تو میلاد سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن پھر بھی تم کہتے ہو نہیں،
اس مہینے بھی میلاد شریف، کیونکہ 11ویں بھی تو صدقہ میلاد کا ہی ہے نا، اور پورا سال ہی تم تو میلاد شریف منانے لگ گئے۔ اب تو تم نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ شادی ہوتی ہے تو کہتے ہو جی شادی کے موقع پر پھر میلاد شریف۔ کئی ساتھیوں نے شروع کیا ہے شادی کے موقع پر میلاد شریف۔ رمضان شریف آ گیا تو ہم نے سوچا اب تو تراویح کی طرف ہوں گے، لیکن کہتے ہیں بھائی جان ذرا افطاری کیجئے، افطاری کے موقع پر پھر میلاد شریف۔ تو یہ ہر وقت میلاد کیوں مناتے رہتے ہو؟ ایک دن میلاد منا لینا تھا، اینا بھی کسی نے ساڑنا چنگا نہیں ہوتا۔ تو آئیے میں عرض کروں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ ہم آگے پیچھے نبی پاک کا میلاد کیوں کرتے ہیں۔ اچھا پہلے سمجھ لو میلاد کس چیز کا نام ہے؟ جلوس نکالنے کا نام میلاد نہیں۔ اگر جلوس نکالنے کا نام میلاد ہوتا تو وہابیوں نے یہ جو جلوس نکالے تھے یہ بھی سب میلاد شریف بن جائیں گے، اور یہ الیکشن کے جو جلوس ہوتے ہیں یہ بھی میلاد شریف بن جائیں گے۔ میلاد شریف جلسے کا نام نہیں، اگر جلسوں کا نام ہو تو یہ جو مشرف نے 23 مارچ کو مینار پاکستان میں جلسہ کیا تھا یہ بھی میلاد کا جلسہ بن جائے گا۔ اور جلوس کا نام میلاد نہیں، جلسے کا نام میلاد نہیں، لائٹنگ کا نام میلاد نہیں، دیگیں پکانے کا نام میلاد نہیں۔ میلاد نام ہے محبوب کے آنے کی خوشی کا، بس محبوب کے آنے کی خوشی کا، چرچے کا، خوشی کا نام ہے میلاد شریف۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ اب اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ذرا اونچا کہہ دو یار، ذرا پیار سے کہہ دو۔ اللہ فرماتا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، محبوب ان بندوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا چیز یاد کراؤ؟ اللہ کے دن۔ اب اللہ کے دن یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ بالفرض ہمارا یہ جو شیخ کالونی کی یہ جو روڈ ہے پچھلی، اس میں دکانیں بھی ہیں، اگر ساری دکانیں ایک ہی آدمی کی ہوتی اور ایک ہی چیز کی ہوتی تو کیا ہمیں یاد کرانے کی ضرورت تھی کہ بھئی یہ دکان بھی اس کی ہے، یہ بھی اس کی ہے، یہ بھی اس کی ہے؟ الگ الگ یاد کرانے کی ضرورت تھی؟ نہیں، پتہ بھی ساری دکانیں ایک بندے کی ہیں بھی ایک ہی چیز کی، بس تو یاد کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ دکانیں یاد کرانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ مالک الگ الگ، چیزیں بھی الگ الگ۔ بھئی یہ خالد کی دکان سے یہ چیز لے آؤ، صوفی صاحب کی دکان سے یہ چیز لے آؤ، اب یاد کرانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ سپریشن ہو گئی نا۔ یا اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے دن ان بندوں کو یاد کراؤ، تو دن تو سارے ہی تیرے ہیں، یاد کرانے کا مطلب کیا؟ دیکھو آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا، تو جمعے کا دن کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نہیں بنایا نا۔ ہفتے کا دن کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ بڑی پرانی بات ہے، میں ایک گاؤں میں گیا، میں نے پوچھا جمعرات کس کا دن ہے؟ تو ایک بابا کہنا مولویاں دا۔ تو جمعرات کو مولویوں نے نہیں بنائی ہے، بھی اللہ نہیں بنائی ہے۔ ان دنوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، نبی پاک خالق ایام نہیں، نبی پاک خالق نہیں، خالق ہے اللہ۔ یا اللہ دن سارے تیرے، تو کہتا ہے میرے دن یاد کرا، ہمیں مطلب سمجھ نہیں آیا کیا مطلب ہے۔ آؤ میرے دوستو بزرگوں، قرآن کی تفسیر سید اسد سے نہ پوچھو، قرآن کی تفسیر کسی اور مولوی صاحب سے نہ پوچھو، اور قرآن کی تفسیر اس سے پوچھتے ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن سینے سے لگا کے دعا فرمائی، اللہم علمہ
التأویل، یا اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے دنوں سے وہ دن مراد ہے جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا پیارے میرے بندوں کو وہ تاریخ بھولنے نہ دینا جس تاریخ میں نے ان بندوں پر کوئی نعمت نازل فرمائی ہو، تاکہ میرے بندے میرے احسان کو یاد کر کے، میری نعمت کو یاد کر کے میرا شکریہ ادا کریں اور میری ناشکری نہ کریں۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان لوگوں کو وہ تاریخ یاد کراتے رہنا جس تاریخ میں اللہ نے ان کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کیوں فرماتا ہے؟ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم یہاں بیٹھے اور کوئی صاحب ہم میں سے کسی کو 1 کروڑ روپیہ انعام دے دے کہ یہ آپ کا انعام ہے۔ کیا خیال ہے جس کو 1 کروڑ روپیہ آج انعام ملے گا تو وہ کروڑ روپیہ لے کر خوش ہوگا کہ نہیں؟ یہ فطرتی بات ہے، جس کو انعام ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور انعام لے کر سب سے پہلا کام وہ کیا کرے گا یہ بھی سوچو۔ سیدھی سی بات ہے، وہ انعام لینے والا سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ انعام دینے والے کا شکریہ ادا کرے گا۔ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ تینوں پاگ لائے ستے خیراں تینوں کدی تتی واہ نہ آئے، یہی بات ہے نا۔ لیکن یہ میں ظرف والوں کی بات کرتا ہوں، کمینوں کی بات نہیں کرتا۔ کمینے سب کچھ کھا کے ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لے، کہتے ہیں تمہارا تو فرض تھا ہماری خدمت کرنا، نعمت دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو جو سخی ہوتے ہیں، ظرف والے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات بتانا کہ جس نے آج تمہیں انعام دیا 1 کروڑ روپے کا، تو صرف خوشی تمہیں آج ہی ہوگی یا جب بھی یہ بات یاد آئے گی؟ جب بھی بات یاد آئے گی اسی وقت خوش ہوگے۔ اور اگر یاد رہا کہ ہاں بھئی اس نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، کبھی اس نے آپ کو کہہ دیا ذرا مہربانی کر کے یہ بازار سے 1 بوتل تو پیپسی کے لے آئیے، تو کیا آپ نہ کریں گے؟ کیوں؟ یہ بھی یہ ہمارا محسن ہے، اس نے 1 کروڑ روپیہ دیا تھا ہمیں، اب یہ چھوٹا سا کام کہہ رہا تو سخی جو ہے ظرف والا وہ نہ نہیں کرے گا، کمینوں کی بات نہیں کرتا۔ اب سمجھو اللہ کیوں فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، پیارے ان بندوں کو تاریخ یاد کراتے رہنا جن تاریخوں میں نے کوئی نعمت دی، تاکہ یہ میرا احسان یاد کرے، میرا احسان یاد کر کے میرا شکریہ ہی ادا کرے، میری نافرمانی نہ کرے۔ تو بھائی ہم جو میلاد شریف آگے پیچھے بھی مناتے ہیں، اصل میں آپ کو یاد کراتے ہیں، لوگوں بھول نہ جانا اللہ نے تمہیں نعمتیں بڑی دی ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو اللہ نے تم پر سب سے بڑی نعمت اتاری، اپنا مصطفیٰ پیارا تمہیں عطا فرمایا۔ اللہ ہم یاد کراتے ہیں 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 اول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ۔ ایک آواز سے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ جب میرا آیا تھا نا تو آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 اللہ۔ اور کیوں نہ خوشیاں منائیں، اور کیوں نہ آپ کو یاد کرائیں، آنے والا معمولی تھوڑا تھا، جب وہ آیا تو کفر و شرک کی کالی گٹائیں ہو گئیں ساری دور، کفر و شرک کی کالی گٹائیں ہو گئیں ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور، نبی اللہ 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 لا اللہ 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 اللہ۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی کیا جاتا ہے، تم کچھ زیادہ ہی عاشق بن گئے ہو نبی پاک علیہ السلام کے، تم میلاد پڑھتے ہو، کبھی نبی پاک نے بھی میلاد پڑھا؟ کبھی کسی صحابی نے میلاد پڑھا؟ تم زیادہ ہی عاشق بن گئے ہو؟ اچھا، بڑی پرانی بات ہے، ہم نے نیا نیا ڈیرا لگایا تھا یہاں، میں یہاں بیٹھا تھا سامنے، اس وقت یہ بلڈنگ تو نہیں تھی، تو ایگریکلچرل یونیورسٹی کے ایک ایم ایس سی کے سٹوڈنٹ آئے، اور نہ بڑے سٹائل کے ساتھ جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور میرے سامنے رکھا، کہنے لگا اسد صاحب اگر یہ ثابت کر دو نا کہ نبی پاک علیہ السلام کے کسی صحابی نے کبھی میلاد پڑھا ہے، نبی پاک کی ولادت کا ذکر کیا ہے، تو 10 روپے تمہارے۔ ہاں، جو اللہ نے مہربانی فرمائی، فٹ ایک بات ذہن میں آ گئی، میں نے کہا اچھا تم نے کبھی حضرت حسان بن ثابت کا نام سنا ہے؟ کہنے لگا بالکل سنا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، اچھی طرح سن لینا، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان پر بکواس کرتے تھے نا جب کافر اعتراض کرتے تھے، تو سرکار نے خود حضرت حسان سے فرمایا حسان چل کھڑا ہو، کھڑا ہو کر تو میری شان بیان کر، جو یہ لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں ان اعتراضوں کا جواب دے،
جب تک تو میں رسول کی طرف سے دفاع کرتا رہے گا جبریل تیری مدد کرتا رہے گا. اب یہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تو میری طرف سے دفاع کرتا رہے گا، میری شان بیان کرتا رہے گا، جبریل تیری روح القدس تیری مدد کرتا رہے گا. بس یہی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو اب سمجھ لینا کہ جب بھی کبھی ہماری دوسروں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو سوچ لینا نبی پاک کی شان کا دفاع کون کر رہا ہے، نبی کے اندر کمیاں کون بیان کر رہا ہے، یہ سوچ لینا. بس جو لوگ نبی پاک کا دفاع کر رہے ہوں گے، نبی پاک پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے رہے ہوں گے، سمجھ لینا حضرت حسان کے طریقے پر یہی ہے، اور اللہ کے فضل سے جبریل بھی ان کی مدد فرما رہا ہے. اچھا اب وہ خود ہی کہنے لگے کہ جی وہ تو نبی پاک علیہ السلام کی نعت بھی پڑھا کرتے تھے. میں نے کہا اچھا تمہیں کوئی نعت یاد ہے ان کی؟ خود ہی سنانے لگے. وہ جو ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹس آئے نا وہ کہنے لگے جی ان کی تو بڑی مشہور نعت ہے. وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی کوئی نہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے حسان تیری آنکھ نے نہیں دیکھا نا، تو نے کون سا سارا جہان دیکھ لیا ہے؟ تو یہاں مدینہ شریف میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے ایران کے اندر کوئی زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے 2-3 گاؤں چھوڑ کر کوئی ان سے زیادہ خوبصورت ہو. نے کوئی ساری دنیا تھوڑی دیکھی ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہند کے اندر زیادہ خوبصورت ہو، کوئی امریکہ کے اندر، کوئی جاپان کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی افغانستان کے اندر زیادہ خوبصورت ہو. حضرت حسان نے اگلے مصرے میں خود ہی اس کا جواب دیا. فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل آج تک جنا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، جنا ہی نہیں. تو لفظ ولادت آ رہا ہے. آگے عرض کیا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی عیب رکھا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے بری پیدا کیے گئے. یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا حبیب پیارے اب میں تجھے بنانے والا ہوں، بول تجھے کیسا بناؤں. جیسے جیسے آپ بولتے گئے ویسے ویسے اللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا فرماتا گیا. جب انہوں نے خود یہ شعر پڑھا، خیر ذرا شعر کی تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں. حضرت حسان نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ
آپ تو ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے. تو سرکار نے سن کر یہ نہیں کہا کیا پاگلوں جیسی بات کر رہے ہیں. وہ بندے کی مرضی کب چلتی ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے کہ پیدا ہونے کے بعد؟ بولو بعد. آج آپ اپنی مرضی سے یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہو تو آپ کی مرضی چلی، آپ آ گئے. لیکن یہ آپ کی مرضی کب شروع ہوئی؟ پیدا ہونے سے پہلے تو کسی کی مرضی نہیں چلتی. آسان یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا جیسا میری مرضی تھی. کأنک قد خلقت کما تشاء. سرکار نے یہ نہیں کہا بلکہ سرکار نے دعا بھی دی، انعام بھی دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار سمجھتے تھے بات حسان نے درست کی ہے، بات غلط نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تھا، پھر اسی نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے میں رکھا. یہی نور نسل بعد نسل منتقل ہوتا ہوتا حضرت آمینہ کے بطن اطہر میں آیا. اب حضرت آمینہ کے بطن اطہر میں نبی کریم علیہ السلام کا جسم مبارک بننا شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے محبوب کے نور سے پوچھا ہوگا اے میرے محبوب کے نور، اب میں تیرا جسم بشری بنانے لگا ہوں، بول تیری آنکھیں کیسی بناؤں، تیرا ناک مبارک کیسا بناؤں، تیرے رخسار کیسے بناؤں، تیرا سینہ کیسا بناؤں، تیرا دماغ مقدس کیسا بناؤں، تیرے بازو کیسے بناؤں، تیرے ہاتھ مبارک کیسے بناؤں. لو جیسے جیسے مدنی کا نور بولتا گیا ویسے ویسے حضرت حسان کے کہنے کے مطابق اللہ تعالی مدنی کے جسم بشری کو بناتا گیا. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اچھا ویسے کیا خیال ہے حضرت حسان نے جو کہا تھا اس کا ترجمہ یہی نہیں بنتا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے سے سارے اونچوں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے. بھئی سب کی آواز آنی چاہیے، کوئی خاموش نہ رہے، اللہ کے محبوب کی عظمت بیان کرنی ہے. سارے اونچوں سے یہ جسے سارے اونچوں مجھے جسے ہے اس اونچے سے اونچا بھی ہے اس اونچے سے اونچا. خیر جب وہ خود حضرت حسان کا شعر سنا چکے تو میں نے اب ان سے پوچھا آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا حضرت حسان نے نبی پاک کا یہ میلاد نہیں پڑھا؟ وہ بندہ اڑیل سڑیل نہیں تھا. کئی بڑے ہی اڑیل سڑیل ہوتے ہیں تو بڑا سوچا اس نے، سوچنے کے بعد نا
آرام سے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 روپیہ اور نکالا، 10 پہلے رکھے تھے نا، اور 1 روپیہ ساتھ ملا کے کہنے لگا اسد صاحب یہ میری طرف سے 11ویں شریف قبول فرمائے۔ زندہ 22 اللہ ارے حضرت حسان تو حضرت حسان ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنا میلاد خود بیان فرمایا، خود سرکار۔ ایک دن صحابہ کرام نے عرض کیا آقا دوسرے مسئلے تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، آقا کبھی اپنا آنا بھی تو بیان فرمائیے نا۔ اب سرکار نے خود اپنا آنا بیان کرنا شروع کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں۔ یاد ہے نا انہوں نے دعا مانگی تھی جب کعبہ بنا رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ کعبہ ہم بنا چلے ہیں، کعبہ بنانے والا مصطفیٰ ہماری اولاد میں سے مبعوث فرما۔ سرکار فرماتے ہیں وہ دعا قبول ہو گئی، وہ دعا بن کے میں آیا، وبشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بشارت بھی میں مصطفیٰ بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بشارت دی تھی؟ فرمایا مبشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تو جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں مبارک دے جا رہا ہوں، میرے بعد وہ آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں وہ بشارت بھی میں، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ احمد کون ہے؟ اونچا بولو۔ وہ مرزا قادیانی یہاں بھی بک بک کرتا ہے، کہتا وہ محمد تھے، احمد میں ہوں، دور پھٹے منہ بے ایمان دا۔ یہ مرزا قادیانی کہتا نہیں وہ محمد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام میری مبارک ہے، تیرے جھوٹ دی مبارکہ کتھوں دینیاں سن، مصطفیٰ نے تو تجھ پر لعنت بھیجی ہے۔ ثلاثون کذابون دجالون کلهم یزعم انہ نبی علی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خیر سرکار ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی میں رسول، حضرت عیسیٰ کی بشارت بھی میں رسول، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي، اور میں اپنی ماں آمنہ کا وہ نظارہ ہوں جو نظارہ میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا۔ میری ولادت کے وقت ایک نور چمکا، جس نور کے صدقے میری ماں نے مکے بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ سرکار خود بیان کر رہے ہیں میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوا۔ صحابی رسول نے حدیث بیان کر کے کہا
اگر تم قرآن میں ماں کے لیے شام کے محل چمکانے والا نظارہ پڑھنا چاہتے ہو تو لو قرآن بھی سن لو. خود صحابی نے قرآن کی آیت تلاوت کی. حضرت میسرہ نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سرکار ہیں سراج منیر، چمکا دینے والے آفتاب. یعنی آپ وہ ہیں جنہوں نے آتے ہی ماں کے لیے شام کے محل چمکا دیے تھے. دیکھیے حضرت آمنہ تھیں اپنے گھر کے اندر. ذرا بتانا اس طرف کیا ہو رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو کچھ؟ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے؟ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ آگے دیواریں ہیں، کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو بھی آنکھ کے لیے دیواریں پردہ ہوتی ہیں. تو حضرت آمنہ کا مکان تو مکہ شریف کے درمیان میں تھا نا، اور شام تک تو اور کئی مکان تھے، آگے پہاڑ تھے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے سارے ہی پردے اٹھا دیے. ارے میرا مصطفیٰ وہ ہے جو آتے ہی ماں کے لیے شام کے محلات چمکا دیا کرتا ہے. اب سید اسد یہاں یہ بھی کہتا جو نبی آتے ہی ماں کے لیے شام کے محل چمکا سکتا ہے، وہ نبی اگر چاہے تو میرا تیرا سینہ بھی ایمان کے نور سے چمکا سکتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے والے، چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا نے والے، میرا دل بھی چمکا. اچھا ایک منٹ کے لیے نا آنکھیں بند کر کے سرکار کے روضے کو اپنی نگاہوں میں بسا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو خدا کی قسم ہے بڑے لجپال آقا ہیں، تیری تار اگر جڑ گئی نا تیرا دل چمک جائے گا. میرا دل بھی چمکا نے والے، میرا دل بھی چمکا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے نے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا